الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني جاعلك للناس إماما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل من ضيف إبراهيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. بزرگان محترم اور معزز سامعین، چند دنوں پہلے عید الاضحیٰ کی عبادت ادا ہوئی. عید الاضحیٰ کے موقع پر دو اہم عبادتیں انجام دی جاتی ہیں. ان میں پہلی عبادت حج کی ہے اور دوسری عبادت قربانی سے متعلق ہے. بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قربانی کس کی یادگار ہے اور قربانی کی اصل تاریخ کیا ہے، یہ قربانی کہاں سے چلی اور اس کے کیا مقاصد ہیں. اسی طریقے سے حج کی عبادت جو کہ اسلام کا بہت بڑا عظیم رکن ہے، اس کے بھی اکثر احکام لوگوں کے علم میں نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں پہلے دل میں ایک بات ڈالی کہ یہ قربانی اور حج بیت اللہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام امت محمدیہ کے دادا ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اس لیے انہیں امت محمدیہ کا دادا کہا جاتا ہے. جتنے بھی انبیاء دنیا میں گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچی شان عطا فرمائی اور ہر نبی کا اپنا ایک مقام ہے اور بہت اونچا مقام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ان انبیاء میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. تو جمہور علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے نبی کریم سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بعد روئے زمین پر تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور قرآن مجید میں ان کی بہت سی خصوصیات اور بہت سے فضائل اور مناقب کا ذکر ہوا ہے.
دل میں یہ بات آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات اور آپ کے فضائل اور مناقب کا ذکر خیر ہونا چاہیے، اس سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خصوصیات اور ان کے جو اوصاف و امتیازات ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیں تو ہماری دنیا اور آخرت کی بہت بڑی خیر کا باعث ہو۔ میں نے قرآن مجید کے چند مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو دیکھا تو صرف ان آیات کے دیکھنے سے ایک دلی سرور حاصل ہوا اور دل کو بڑا اطمینان حاصل ہوا، اور حیرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی صفات اور جتنا ذکر خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا وہ شاید ہی کسی اور نبی کا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں ان کو خلیل کا لقب عطا فرمایا اور کہیں ان کو صدیق فرمایا، کہیں ان کو امت کا امام اور پیشوا فرمایا، اور ایک جگہ پر ان کو امت کے لقب سے یاد فرمایا، اور بہت سے مقامات پر ان کو حنیف کا لقب عطا فرمایا، اور بعض مقامات پر ان کو قانت بھی فرمایا، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمہارے لیے خوبصورت نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے۔ یہ ایک مختصر فہرست ہے ان القاب کی اور ان اوصاف کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں ذکر ہوئی۔ تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس مجلس میں اور آئندہ کی مجلس میں، دو مجلسوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو اور آپ کی جو خوبیاں اور اوصاف قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ان کا مختصر سا تذکرہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک امتیازی خصوصیت جو پورے جماعت انبیاء میں اور کسی کو حاصل نہ ہو سکی، وہ یہ کہ آپ کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جو خود بھی نبی ہیں، آپ کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ دونوں بھی نبی ہیں، اور آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور آپ کے پڑ پوتے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ وگرنہ باپ اور بیٹے کی حد تک تو بعض انبیاء کو خصوصیت حاصل ہوئی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہیں، لیکن 4 سلسلوں تک انبیاء کی نبوت کا جاری ہونا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اس لیے ان کو جد الانبیاء کا لقب بھی دیا گیا، انبیاء کے دادا، اس لیے کہ ان کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو جاری فرمایا، اور خود فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ مختلف جگہوں پہ اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کے خاندان میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں ان میں سب سے پہلی خصوصیت آپ کی
جو تمام ان کی خصوصیات پر بھاری ہے وہ یہ کہ آپ عقیدہ توحید پر کاربند ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک سے محفوظ فرمایا ہے۔ انسان کی ایک فطری کمزوری ہے کہ انسان ماحول کے روح میں بہہ جاتا ہے۔ جس طرح سیلاب کا پانی آتا ہے تو سیلاب کے پانی کے سامنے بہت ساری چیزیں تنکو کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ماحول کا سیلاب جو ہے وہ انسان کے ایمان کو اور اس کے عقائد کو اور اس کی اچھی صفات کو بہا لے جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ علی فطرۃ الاسلام، کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر بچے کی فطرت میں اسلام کو رکھا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، لیکن والدین کا ماحول انسان کو یہودی بنا دیتا ہے یا عیسائی بنا دیتا ہے یا آتش پرست مجوسی بنا دیتا ہے۔ جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اس ماحول میں رنگ کے انسان اسی طرح ہو جاتا ہے، اور انسان کے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ ہے ایمان اور عقیدے کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ ماحول شرک کے اندھیروں میں بھرا ہوا، ہر طرف شرک کا راج۔ بلکہ عجیب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس گھر میں پیدا فرمایا ان کے والد نہ صرف یہ کہ بت پرست تھے بلکہ بت گر تھے، بتوں کو بنانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا بت گر کے گھر میں بت شکن پیدا فرمایا۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام ماحول میں رنگ نہیں جایا کرتے، بلکہ وہ تو دنیا میں آتے ہی ماحول کو بدلنے کے لیے، اس لیے انہوں نے اس ماحول سے کوئی اثر نہیں لیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے، اس ماحول کو بدلنے کے لیے ان کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کی اس صفت کو بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا اور بار بار اس صفت کا حوالہ دیا۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مذہب کی اتباع کرو جو یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، وہ یکسو ہو کر ساری دنیا سے کٹ کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اور ایک مقام پر 13واں پارے میں سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک دعا کا تفصیل سے ذکر فرمایا، اور اس میں ایک دعا کا ٹکڑا یہ بھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی دعا کی کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کرو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس ماحول میں وہ پیدا ہوئے، گھر کا ماحول مخالف، قوم برادری اور قبیلے کا ماحول مخالف، اور ملک کا حکمران مخالف، وہ یا پورا ملک مخالف، گھر والے بھی مخالف، رشتہ دار اور برادری اور قبیلے والے بھی مخالف، ہاں جی، اور وقت کے حکمران بھی مخالف، تو کیا بچے گا؟ بڑے سے بڑا مضبوط والا آدمی، ایمان والا آدمی بھی اس موقع پر ڈگمگا جاتا۔ لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دین کا کام لینا، اس لیے ان کو ایسی مثالی استقامت عطا فرمائی
ان کو ایسا خوبصورت کردار عطا فرمایا کہ وہ اس ماحول کے اندر نہ صرف یہ کہ کامیاب ہوئے بلکہ بے شمار لوگوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے. اور والد انتہائی سخت تھے. اور ابراہیم علیہ السلام وقت کے نبی تھے. دعوت و تبلیغ کا کام تو ان کے ذمے تھا، توحید کا پیغام انہیں پہنچانا تھا. تو ساتھ والد اگرچہ مشرک تھا اور کافر تھا لیکن اس کا احترام بھی برقرار رکھا اور بڑے احترام کے ساتھ اس کو دعوت. چنانچہ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیجئے، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان آپ ایسے بتوں کی کیسے عبادت کرتے ہیں، کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. کتنا پیارا انداز ہے کہ پیارے ابا جان میرے پاس وہ علم ہے، وہ دولت میں لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ میری اتباع کر لیجئے، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ پہنچے، آپ کو کہیں تکلیف نہ پہنچے، آپ شیطان کے مددگار نہ ہوں. تو بجائے اس نصیحت سے اثر لینے کے ان کے والد کہنے لگے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے اعراض کرنے والے ہو، ان کے منکر کرتے ہو. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ. اور سخت دھمکی، اگر ایسے آئندہ باز نہیں آئے، ایسی گفتگو تم نے پھر کی تو میں تمہیں سنسار کر دوں اور نکل جاؤ یہاں سے. تو اتنے سخت دھمکی کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام آگے ادب سے کیا کہتے ہیں سلام علیکم. اچھا السلام علیکم، میں جا رہا ہوں. ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے معافی طلب کروں گا، بے شک وہ میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے. یہ نبوت کی زبان سے کیسے الفاظ ادا ہوتے ہیں. قرآن کو مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن مجید کو اس نیت سے دیکھنا چاہیے. انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو خاص کر تذکرے ہیں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے. ان سے بڑا سبق ملتا. ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں، ہم اور نہیں کرتے کہ ان الفاظ میں کتنی گہرائی ہے، کتنا عمق ہے، کتنی بصیرت چھپی ہوئی ہے ان آیات کے اندر. دوسری جگہ پر اگلے پارے میں 17ویں پارے میں پھر اسی کا ذکر خیر بڑی تفصیل سے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنے قوم سے کہنے لگے یہ کیا مورتیاں بنا رکھی ہیں جن کے سامنے آپ جھک رہے ہیں، یہ کیا تم نے مورتیاں بنا رکھی ہیں. وہ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے شروع سے، وہ تو ان کی عبادت کرتے آئے ہیں، اس لیے ہم بھی ان کے دیکھا دیکھی عبادت. تو اندازہ کریں کہ پوری برادری اور پورا ملک مخالف ہے. ایسے ماحول کے اندر بات کرنا بھی انسان کے لیے کتنا بڑا جرم ہوتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف بات نہیں بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر حق کا کلمہ کہا اور بالکل ڈرے نہیں، کسی قسم کا خوف نہیں. ان کے منہ پر بھرے مجمع میں کیا کہتے ہیں قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. لام بھی تاکید کیا اور قد تحقیق کا. پکی بات ہے کہ تم نہ صرف یہ کہ تم بلکہ تمہارے آباء و اجداد جو دنیا سے گزر چکے پوری گمراہی، تمہارے آباء و اجداد گمراہ. آج کوئی کسی کے باپ کو کہے کسی کے سامنے کہ آپ کے والد گمراہ اور وہ والد جو دنیا سے چلا جائے تو کیا درگت بنے گی اس کی. کوئی اس کے کسی استاذ کے بارے میں کہتے، اس کے شیخ کے سامنے کہتے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھرے مجمع میں پوری کچہری اور محفل میں سب پوری برادری کو خرید سنا رہے ہیں. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. وہ آگے کہنے لگے کہ تم باقی کوئی صحیح بات کہہ رہے ہو یا ایسے ہم سے مذاق کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل ربکم رب السماوات الذی
رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین. کیا انداز ہے. تم سب کا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. یہ پکی بات ہے، میں اس پہ گواہی دے. فَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اور تمہارے جانے کے بعد میں نے ان بتوں کی درگت بنانی، میں نے ان کی خبر لینی، پروگرام بنایا. انتظار میں تھے کہ یہ جو بت انہوں نے بنائے ہوئے رات دن جن کے سامنے جھک رہے ہیں، کوئی موقع آتا ہے تو ان سب کو ختم کر. تو سال کا ایک جشن ہوتا تھا ان کا، یعنی عید مناتے تھے، میلہ مناتے تھے. اس موقع پر جب وہ گئے ہاں جی تو تمام بتوں کے سامنے کھانے پینے چیزیں رکھ کے چلے گئے. جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی لوگ قبروں کے اوپر بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں. کسی بت کے اوپر برفی رکھی ہوئی ہے اور کسی کے اوپر حلوہ رکھا ہوا ہے ہاں جی، اور کسی کے اوپر سموسے اور پکوڑے رکھے ہوئے. کھانے پینے کی ساری چیزیں رکھے تو وہ بھی ایسے رکھ کے چلے گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ بھی چلیں. تو حضرت فرمانے لگے انی سقیم، میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار ہوں، میری طبیعت صحیح نہیں. بعض علماء نے تو اس میں تعویلات کی، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تعویل کی ضرورت ہی کیا ہے. وہ واقعی بیمار تھے اور اس سے بڑی بیماری ان کو جو بیماری جو تکلیف تھی وہ غم کی تکلیف. حضرت ابراہیم علیہ السلام رات دن اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بڑوں کو اور سب کو اس بتوں کے سامنے جھکتا ہوا دیکھتے. تو کسی قسم کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور ان کو کتنی تکلیف، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اور غم کا کیا پہاڑ ٹوٹتا ہوگا ان کے اوپر. تو یہ تکلیف تھوڑی تھی، ہمیں تعویل کی کیا ضرورت ہے. لیکن سمجھانے کے لیے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، آپ چلے جائیں. اور مقصد یہ تھا کہ پیچھے میدان خالی ہو تو میں کام دکھاؤں اپنا اور ان کا انتظام کرنا ہے. تو قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے ان کو ذکر کیا. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. حضرت نے ٹکڑے کی اور 23ویں میں کیا، 23ویں پارے میں کیا فرمایا؟ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ. دائیں ہاتھ میں کلہاڑی لی اور کام تمام کرنا شروع کر دی. ساری آیات کو ملائیں نا آگے پیچھے، پھر پورا واقعہ بنتا ہے. قرآن مجید میں قصے کہانیوں کی تو کتاب ہے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں تو مقصد ہے نصیحت، ترغیب دینا مقصد. تو اس لیے مختلف جگہوں پہ مختلف باتیں آئیں. میں آگے پیچھے سارا ملا کے آپ کے سامنے سنا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھینٹی شروع کر دی، ان کی کلہاڑا ہاتھ میں لیا اور سب کا کام تمام کر کے آخر میں جو سب سے بڑا بت تھا نا ان کا، ہاں جی جو گرو جی تھے، ان کی گردن کے اندر کلہاڑا لٹکا تاکہ وہ آئیں اور پھر اس سے آگے پوچھیں. اب جب وہ سارے واپس آئے تو پریشان ہیں، یہ کس نے کیا؟ من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے؟ کہنے لگے سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک نوجوان ہے، اس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں، لگتا ہے یہ اسی کا کام ہے، وہ اکثر ہمارے معبودان کے بارے میں باتیں کرتا ہے. کہنے لگے فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. ان کو ذرا بلاؤ سب کے سامنے تاکہ ان سے کوئی خبر گیری کریں، پوچھیں. ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا؟ تو حضرت نے جواب انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ کام آپ نے کیا ہے ابراہیم. حضرت کہنے لگے بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. اگر یہ بولتے تو ان سے پوچھو، جس کے گردن کے اندر کڑائی لٹکی ہوئی ہے وہ بتائے گا. چور تو رنگے ہاتھوں پکڑا ہوا ہے، آپ اس سے پوچھیں. اب انہوں نے تو جواب نہ دینا تھا، انہوں نے کیا بولنا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے اس کی طرف رہنمائی کر. تو اب کہنے لگے تو آپ کو تو پتہ ہے کہ نہ یہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ما لکم لا تنطقون. پہلے جب ابراہیم نے ان سے بھی خود پوچھا کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو، اور ان کی زبان سے بھی کہلوایا تھا کہ یہ بھی پوچھے نا کہ کس نے یہ کام کیا. جب وہ بے بس ہو گئے تو پھر اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو شرم دلائی. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. تمہارے اوپر بھی افسوس اور ان بتوں کے اوپر بھی افسوس ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جو نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، اپنے اوپر تکلیف کو ہٹا نہیں سکتے، تو پھر تم کیوں ان کی عبادت میں لگے ہوئے؟
ہماری شریعت کی زبان میں ایک مثال دیتے ہیں کہ رب رسے مت کھسے، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر عقل چھین لیتے ہیں۔ اتنی بڑی حقیقت ان کے سامنے آ گئی سمجھنے کے باوجود نصیحت حاصل کرتے تو اشتعال پہ مشتعل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس کا انتظام کرو، حرقوہ وانصروا علیہ ان کنتم فاعلین۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش تیار ہو گئی کہ ان کو سزا دینی ہے، ان کو آگ میں جلانا۔ اور نمرود جو وقت کا سب سے بڑا حکمران تھا، اتنا بڑا فرما روا کہ نمرود اور فرعون ظلم کے لیے نشان بن، ضرب المثل بن گئے۔ اس نے بہت بڑی ایک آگ تیار اور پھر اس دہکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا اور پورے مجمع کو، ملک کو اکٹھا کیا گیا، سب کے سامنے ان کو۔ بعض روایت میں آتے ہیں ان کے کپڑے بھی اتارے گئے۔ اس لیے بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اعزاز جو قیامت کے دن جنت میں جو ان کا اعزاز ہوگا، اور اعزاز بھی ہوں گے، ایک بڑا اعزاز ان کو یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جس طریقے سے انسان ماں کے پیٹ سے جس حال میں آتا ہے، اسی حال کے اندر تم اللہ کے سامنے پیش ہو، میدان معاشر میں اسی حال میں جمع ہو، ننگے پاؤں، ننگے جسم، بغیر ختنے کے۔ اس موقع پر سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے، سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے۔ اور مفسرین نے اس کی وجہ لکھی، محدثین نے، کہ وجہ یہ کہ دنیا کے اندر انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے کپڑوں کی، اپنی عزت کی قربانی دی، تو آج اللہ سب کے سامنے ان کو عزت سے نوازے۔ یہ میں نے ایک چھوٹا سا ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا، وگرنہ بے شمار آیات جو ساری اس آیات پر اسم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بت شکن عقیدہ توحید پر بڑی سختی سے کار کرتے، صرف نہ یہ کہ موحد تھے بلکہ رئیس الموحدین تھے، امام الموحدین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر توحید کی صفت ان کے رگ و ریشے میں شرائط فرمائی، اس لیے بار بار ان کی اس صفت کا قرآن مجید میں جو آیات میں نے پڑھی ان کا تذکرہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑی قربانی یہ دی کہ اس ماحول کے اندر جہاں بالکل دین بیزاری کا ماحول تھا، جہاں شرک اور بدعت کا ماحول تھا، اس ماحول کے اندر انہیں دین کی قربانی دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عزتیں عطا فرمائیں، دین کے اوپر استقامت انہوں نے دکھائی، پھر اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بناؤں۔ جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آپ کی اس جگہ کو جائے نماز بناؤ، جو صرف وہیں نہیں بلکہ اس کی سیدھ میں جہاں کہیں بھی اس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ وہاں دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور جو لوگ حرم میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہاں لوگ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اس جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے، اور بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر تو جا بجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں بکھری، شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں 3 دن، 10، 11 اور 12، یہ 3 دن وہاں رمی جمرات کا عمل ہوتا ہے، شیطانوں کو کنکریاں مارنے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ قربانی کا عمل جس سے ابھی کچھ دن پہلے ہم فارغ ہوئے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، یہ آپ کا اسوہ ہے، اور بیت اللہ کی تعمیر آپ کا عظیم ترین کارنامہ ہے، اس لیے ان کا ذکر خیر ہونا چاہیے، اور ان کی جو خصوصیات قرآن نے بیان فرمائی ہیں اور ان کے جن اوصاف کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنا، تو یہ ان کی پہلی صفت تھی کہ عقیدہ توحید کے اوپر بڑی سختی سے کام کرتا، اور اس حوالے سے کسی قسم کی لچک نہیں رکھتی۔ آج تو اچھے خاصے دیندار لوگ جو ہے اللہ معاف کرے ایمان کی کمزوری کا مظاہرہ کرتا، توہمات کا شکار ہو جاتا۔ سب سے بڑی عمل، سب سے بڑا عمل یہ تھا ابراہیم علیہ السلام، ایک اللہ کی طرف رجوع، اس لیے بار بار فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ وہ ملت ابراہیم کیا ہے؟ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ جھک جاؤ اللہ کے سامنے، فرمایا کہ اسلمت لرب العالمین، میں جہانوں کو پالنے والے رب کے آگے جھک گیا۔ اسلام منامہ ہے اسی چیز، اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، خود کو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، یہی ملت ابراہیم،
کہ انہوں نے ساری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف رجوع، سب کچھ اللہ کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، اس لیے اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرمائی اور فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم نے تمہارے لیے نمونہ، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیف، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک فرد نہیں بلکہ ایک پوری امت تھے، ایسے سمجھے کہ یعنی ایک پورے انجمن اور ایک ان کی ذات میں ایک پوری اکیڈمی تھی، ایک پورا ادارہ تھے وہ بار بار اس چیز۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری خصوصیت جو قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ وہ یا پہلی صفت کیا ہوگی ان کی؟ سب سے پہلی صفت تو یہ کہ وہ توحیدی تھے پکے، نہ صرف یہ کہ موحد تھے بلکہ امام الموحدین تھے۔ اور دوسری خصوصیت ان کی یہ کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے۔ چنانچہ 14ویں پارے کے اندر سورۃ النحل میں ان کی اس صفت کا ذکر ہوا، شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے۔ اس لیے 13ویں پارے میں ان کی ایک دعا کا ذکر ہوا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ عجیب و غریب دعا، کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے آپ کی مقدس اور محترم گھر کے پاس اپنے اولاد یعنی اپنے گھر والوں کو آ کے بسایا ہے، ایسی جگہ، ایسی وادی میں جو بے آب و گیا وادی، جہاں کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں، ایک بے آب و گیا وادی میں آپ کے گھر کے پڑوس میں نے اپنے گھر والوں کو آ کے بسایا ہے۔ تو اس موقع پر انہیں 3 دعائیں، پہلی دعا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب میرے ان اولاد کو، میرے گھر والوں کو، میرے خاندان کو پکا نمازی بنا۔ دوسری دعا ان کے حق میں فرمائی فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہ، آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دیں، ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا ہو۔ اور تیسری دعا فرمائی وارزقهم من الثمرات، اور آپ ان کو پھلوں کی نعمت عطا فرمائیں، ان کو پھل عطا فرمائیں لعلہم یشکرون، تاکہ آپ کی نعمتوں کی شکر گزار بن جائیں۔ اور اللہ نے ساری دعائیں قبول فرمائیں۔ ان کے خاندان میں نماز کیا، ان کے خاندان میں اللہ نے نبوت کو جاری فرما دی۔ اور لوگوں کی محبت کے انتہا کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہاں آپ کے خاندان کے اندر، پھر آپ کا پورا خاندان آگے، اور آج تک بلکہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کی عزت اور احترام کو اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے پیدا فرما، محبت پیدا فرما دی ہمیشہ کے لیے۔ اور وارزقهم من الثمرات کہ اللہ ان کو پھل عطا فرما، اور اللہ نے بے موسم پھلوں کا انتظام فرما دیا۔ آپ کو سال بھر میں جس موسم میں آپ جائیں، آپ کو پورے سال کے ہر موسم کے پھل وہاں آپ کو ملیں گے، ہر موسم کے پھل آپ وہاں پائیں گے۔ گرمیوں کے اندر سردیوں کے آپ پھل وہاں آرام سے کھا سکتے ہیں، سردیوں میں آ کے آپ گرمیوں کے پھل کھا سکتے ہیں، اور خود وہاں پر بہت کم پیداوار، پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ تو یہ ان کی شکر کی دعا تھی اصل، تاکہ میری اولاد کے اندر یہ شکر پیدا ہو۔ اور بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی، وہ ایک پوری داستان ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اللہ نے ان کو خوشخبری سنائی فبشرناہ بغلام حلیم، ہاں، اور اسحاق علیہ السلام کے وبشروہ بغلام علیم، بڑھاپے کے اندر اولاد عطا ہوئی، ہاں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کر، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور کروڑا احسان ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت بڑی خوبی یہ کہ وہ قدم قدم پر اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ ان کی گویا یہ سمجھیں کہ ان کی کتاب زندگی کا ایک خوبصورت ورق اور ایک زرعی عنوان ہے، ایک روشن عنوان کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت اللہ نے خاص خصوصی طور پر اس کو ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری خصوصیت جس کو قرآن نے ذکر فرمایا اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہوا، وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں اللہ نے بڑی سخاوت رکھی تھی، آپ انتہائی مہمان نواز تھے،
ایک جگہ پر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے فرشتے ان کے پاس گئے، ان کے دو مقصد تھے، ایک لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی نیت سے وہ گئے، اور دوسرا ان کی اہلیہ کو اور ان کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنانی تھی۔ تو وہ نوجوان بچوں کی شکل میں گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام باوجود اس کے کہ نبی تھے، عالم الغیب تو نہیں تھے، وہ یہ سمجھ نہ سکے کہ یہ فرشتے ہیں، انہیں سمجھا کہ مہمان ہیں، تو آپ نے ان کو سلام کیا، سلام کا جواب ملا، فرشتوں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اور کوئی بات نہیں ہوئی، سلام کا جواب سن کر فوراً غائب ہو گئے، سلام کا جواب دیا اور فوراً، اور تھوڑی ہی دیر میں قرآن کے الفاظ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ہاں دیر ہی نہیں ہوئی، یہاں وہ کچھ دیر ہی نہیں ہوئی کہ بس وہ اچانک ایک بھنا ہوا بچڑا اپنے مہمانوں کی خدمت میں لے کے آ گئے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی مہمان آ جائے تو اول تو مہمان کو دیکھ کے ہی پریشانی ہو جاتی ہے، ہاں جی، اور پھر جان چھڑانے کے کئی طریقے اختیار کرتے ہیں، ہیلے اختیار کرتے ہیں۔ جی کھانا تو انشاءاللہ بس 1 گھنٹے میں تیار ہو جائے گا، لیکن دیکھ لیں گاڑی آنے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، ویسے کھانا آپ کا تیار ہو جائے گا 1 گھنٹے کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر تیار ہو جائے گا، گاڑی آدھ گھنٹے میں آ رہی ہے۔ پھر اسے بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ نے چائے پینی ہے، پانی پینا ہے، یہ تو اس کو شرمندہ کرنے والی بات ہے۔ ہمارے دادا جان جو ہے پرانے بزرگ تھے، اور پرانے بزرگ جو ہے بڑے مہمان نواز تھے۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا اور ہمارے چچاؤں میں سے اگر کوئی ویسے ان سے پوچھے تھا کبھی آپ نے کھانا کھانا، تو بڑے ناراض ہوتے تھے، کہنے لگے کہ بے وقوف ہو، پوچھا بیمار سے جاتا ہے، صحت مند آدمی سے کیا پوچھنا ہے بھائی، صحت مند آدمی سے کیا پوچھنا، وہ تو ہر وقت کھانے کے لیے، اس کو تو کھانے کی گنجائش ہوتی ہے، جو حاضر فوراً جا کے، جو آپ کے گھر میں موجود ہے اس کو جا کے پیش کر دو، اس کا جی چاہے گا تو کھا لے گا، نہیں ہوگی ضرورت تو نہیں کھائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیر نہیں کی اور پوچھا تک نہیں، اور بھنا ہوا بچڑا، آج بریلر کسی کو تیار کرنے کے لیے کتنے گھنٹے لگا دیتے، ہاں جی، اور اس کی کیا قیمت ہے بریلر مرغی کی، اور ادھر بھنا ہوا بچڑا، منہ میں پانی آ رہا ہے نا کل سے، ہاں جی، اور اس وقت تیار کی، دیر ہی نہیں کی۔ اور ایک حدیث میں ہے اول من کان ضیف ضیف ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام روئے زمین پہ سب سے پہلے میزبان، جنہوں نے مہمان کا اکرام، مہمان کی مہمان نوازی بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ بخاری شریف میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اس نے شاہ فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتا اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے اندر سب سے پہلی مہمان نوازی کی، یہ اعزاز ان کو دنیا میں ملا۔ تو حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ نے جو ان کو 2 اعزاز دینے ہیں، اس میں ایک تو ہوئی جس کا میں نے ذکر کر دیا کہ سب سے پہلا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے، اور دوسرا اعزاز اس کا حدیث میں ذکر کر جنت میں سب سے پہلی مہمانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر اس صفت کو سب سے پہلے، یہ حسین روایت انہوں نے دنیا میں قائم فرمائی تھی، اس لیے آج جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوگی۔ یہ مہمان نوازی اور سخاوت کا جذبہ، بعض مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ محبت الضیوف و اکرامہ طبیعۃ لابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں مہمانوں کی محبت اور ان کا اکرام یہ رچ بس چکا تھا، طبیعت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت بن چکی تھی، محبت الضیوف و اکرامہ، مہمانوں سے محبت کرنا اور ان کا اکرام کرنا ان کا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ان کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آتا تو پریشان ہو کر گھر سے باہر نکل جاتے تھے اور مہمانوں کو تلاش کرتے تھے، بغیر مہمان کے کھانا ہی ان کو راس نہیں آتا تھا، پریشان ہو چکے کہ بغیر مہمان کے آج کیسے کھانا کھائیں، اکیلے کھانا کھا ہی نہیں سکتے تھے، ایسی اللہ نے ان کے دل میں مہمان نوازی کا جذبہ ان کے دل میں رکھا، تو تلاش کرتے رہتے تھے اور کسی راہگیروں کو جا کے پکڑتے تھے کہ میرے ساتھ آ کے کھانا کھاؤ۔ کتنی بڑی مثال ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند خوبیاں ہیں جن کا میں نے آج کی مجلس میں آپ کے سامنے کیا۔ تو پہلی صفت کیا ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے پاک تھے اور انہوں نے سب سے بڑھ کر عقیدہ توحید پر محنت فرمائی اور پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ سارے دنیا کے مصائب، دنیا کی ساری تکلیفیں، دنیا کے سارے دکھ، دنیا کے سارے غم ہیچ ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط ہو، ایک اللہ کا۔ اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کو دہکتی ہوئی آگ، سوچے تو صحیح، ایک جیتے جی انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے، اس سے بڑی بھی کوئی مثال ہو سکتی ہے ظلم کی، شفافیت کی؟
جیتے جی انسان کو. بعض روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس وقت تشریف لائے, کان میں پوچھا میری مدد کی کوئی ضرورت؟ فرمایا تو میں تاب, فرمایا کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے. کتنی بڑی بات ہے. اینڈ اس موقع پر اس موقع سے بھی بڑھ کر کسی کی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے جب انسان کی جان کے لالے پڑ گئے ہیں اور موت سامنے ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس موقع پر بھی جواب فرمایا نہیں مجھے کوئی اللہ, بس میرا اللہ مجھے کافی ہے. اور وہ ان کی اہلیہ کا ایمان بھی دیکھیں. حاجرہ علیہ السلام آپ پڑھ چکے ہیں نا سارے واقعات. ہاں, معصوم بچے کو, اہلیہ کو, ہاں وہاں جا کے بے آب ہو گیا آبادی میں چھوڑ, کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہاں, جواب نہیں دے رہے. ان کی اہلیہ خود ہی کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. فرمایا اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے. دیکھیں وقت کے نبی کی بیوی کا, ان کی زوجہ مطہرہ کا کیسا ایمان ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی خصوصیت ہے کہ ان کا تعلق مع اللہ مضبوط تھا. ہر چیز کے اندر اللہ کی طرف رجوع, اللہ کے ساتھ ان کا تعلق. دنیا کے سارے تعلقات ختم کر دیے, دنیا کے سارے سہارے ختم کر دیے. مجھے کسی دنیا کے کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں, میرا اللہ مجھے کافی ہے. اور دوسری خصوصیت ان کی کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے. اپنے مزاج کے اندر شکر کو اپنائیں. آج ہمارے مزاج کے اندر ناشکری بس گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ دھیان کم جاتا ہے, اور کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر واویلا جلدی شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ کی نعمتیں جو برس رہی ہیں رات دن, اس کی طرف دھیان ہی نہیں. اللہ کی نعمتیں تو ہر وقت برس رہی ہیں. لطف سجن دم بدم, قہر سجن گاہ گاہ, ایویں سجن واہ واہ تے اوویں سجن واہ. لطف سجن دم بدم, محبوب کی عنایات اور ان کی نوازشیں تو ہر دم جاری ہیں. انسان تکلیف کبھی کبھی آتی ہے, ہاں اللہ جس حال میں رکھے اسی حال میں اچھے ہیں. تو اللہ کی نعمتوں کو شکر گزاری کا مزاج بنائے. اور تیسری خوبی کے مہمان نوازی. یہ نہیں ہے کہ صرف اب یہ ذکر یہ تذکرے ہو جائیں مولوی صاحب, ہاں میں آپ کے سامنے بیان کروں اور آپ ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں. اس نیت سے ہاں ان اوصاف کو سننا ہے اور یاد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ان کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. آپ اپنی زندگی میں اپنائیں گے اور دلوں میں یہ جذبہ پیدا کریں, ہم نے ان اوصاف کو اپنانا ہے انشاءاللہ, ان پہ عمل کرنا. بس آج کی مجلس میں یہ 3 اوصاف ہی کافی ہیں. اگلی مجلس میں انشاءاللہ پھر مزید باقی جو اوصاف ہیں ان کا جو ذکر خیر ہوگا وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں پھر پوری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی زندگی کو اپنانے کی توفیق نصیب. وآخر دعوانا